بسم اللہ الرحمن الرحیم. تین کی جانب سے آپ سب کو سلام. ناظرین, 24 دن اس ملک کی تاریخ میں بہت امپورٹنٹ دن ہیں, کیونکہ ان 24 دنوں میں بہت کچھ ہوگا. کوشش کی جائے گی اور جو کی جا رہی ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب رہنا چاہتے ہیں اس سسٹم کا, اس نظام کے بینیفیشری ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ آگے بڑھے, اور اس کے لیے وہ اپنی ہر کوشش جو وہ کر سکتے ہیں, چاہے وہ غیر قانونی ہے, چاہے وہ رولز کو بائی پاس کر کے کوئی اقدام ہے, وہ کر رہے ہیں. 63A کا مقدمہ انہوں نے لگایا, اور باقاعدہ اس کی وہ جس طریقے سے لگایا ہم نے آپ کو اس کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی گراؤنڈ میں اکیلے ہیں اور وہی کھیلے جا رہے ہیں اور وہی اپنی مرضی سے چوکے چھکے لگا رہے ہیں. فیلڈ میں اور جو میدان ہے اس میں اور لوگ بھی موجود ہیں, اور سٹیک ہولڈرز بھی ہیں. ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو سپریم کورٹ کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں, اور اس میں ایک بڑا سرپرائز بھی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے. اس کے وہ سرپرائز کیا ہے, وہ معاملہ کیا ہے, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے آج. اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ گزشتہ رات ایک ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی صاحب کی. پہلے تو ہم نے سرسری سے اس حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ملاقات ہوئی, اور مولانا صاحب نے اس پر جو اپنا جواب ہے وہ یہی دیا کہ وہ اس سارے معاملے پر اپوزیشن کا جو موقف ہے اس کو ہی انڈورس کرتے ہیں. لیکن اب کچھ اور انسائڈر بھی پتہ چلی ہے کہ انہوں نے مزید حکومتی نمائندگان سے اور محسن نقوی صاحب سے کیا کہا ہے. میرے ساتھ میرے بڑے پیارے بھائی زبیر علی خان اور رضوان گلزئی صاحب موجود ہیں. آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے یہاں بیٹھنے کا موقع دیا تاکہ میں آپ سے کچھ سوال کر سکوں. اس موقع کا بڑا بہت فائدہ آج میں اٹھاؤں گا. آپ نے بھی کرسی حاصل کی ہے قاضی فائز عیسیٰ کی طرح, تو آپ نے وہ کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, آج میں بہت جو ہے نا اس کا استعمال مجھے تو لگ رہا تھا کہ آج مونولوگ ہے. آج میرے سامنے ہے یہ سارا جو معاملہ ہے, سوئچ جو وہ ہے نا سوئچر جو ہے وہ آج میرے ہاتھ میں ہے. پہلے تو یہ بتائیں پہلے کیا ڈسکس کریں. میرے خیال میں سپریم کورٹ کا معاملہ, زبیر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. معاملہ شروع کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے نا, وہ اس وقت تمام حکومتی امور جو ہے بالکل سٹک ہے. ایک قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے اور آئینی عدالت کی تشکیل دینے کے لیے سارے امور رکے ہوئے ہیں, اور ساری جو مشینری ہے ریاستی بھی وہ اسی کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے یہ آئینی ترمیم منظور کر لی جائے. بظاہر اس وقت تک یہ محسوس ہو رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے میدان کھلا ہے, اور جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ وہ چوکے چھکے لگا رہے ہیں, نہ گیند باز کو سمجھ آ رہی ہے نہ فیلڈر کوئی میدان میں نظر آ رہا ہے, لیکن ایسا ہے نہیں ہے. قاضی صاحب کو 2 سرپرائز ملنے والے ہیں, اور امکان یہ ہے کہ ایک سرپرائز تو کنفرم ہے کہ آج صبح ان کو مل جائے گا, اور دوسرا سرپرائز آج مل جائے گا, آج نہیں تو پھر پرسوں مل جائے گا. تو یہ چیزیں تو طے ہو گئی ہیں. پہلا جو سب سے بڑا سرپرائز آج ان کو ملنے جا رہا ہے کہ وکلاء کی بڑی تعداد اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر پہنچنے جا رہی ہیں. کچھ لوگ یہ کہیں گے, سننے والے ہمارے, کہ پہلے بھی پہنچے تھے وہ جمعے کو 250 ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر, 250 بھی نہیں تھے, 150 سے بھی کم, 100 بھی نہیں تھا. خیر, لیکن اس بار جو ابھی تک بتایا جا رہا ہے پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں, اور یہ تیاری خیبر پختونخوا میں جو قاضی انور صاحب ہیں, جو اس سے پہلے وکلاء تحریک میں بڑے سرکردہ رہنما تھے, انہوں نے موبلائز کیا ہے, متحرک کیا ہے کے پی کے جتنے بھی بار کونسلز ہیں ان کو. اور جو پنجاب ہے, پنجاب میں جو ILF ہے وہ بڑی پرو ایکٹیولی انہوں نے کام کیا, کیونکہ یہ جو جمعے کو احتجاج ایک طرح سے وکلاء کا فلاپ ہوا تھا, تو پھر خان صاحب نے ان کو کہا تھا, خان صاحب کو یہ بریفنگ دی گئی تھی کہ یہ ہم نے موبلائز نہیں کیا, ہماری کمیونیکیشن نہیں ہوئی, کوارڈینیشن نہیں ہوا, ٹائم کم. اعظم سوادی صاحب تو بتاتے رہے وہاں جا کے کہ میں بہت وکیل لایا تھا. تو خیر, اعظم سوادی صاحب بزرگ ہیں, وہ بتا سکتے ہیں, لیکن خان صاحب نے جو ان کو جواب دیا وہ بھی لوگوں کو پتہ ہے. تو پھر خان صاحب نے جب یہ ساری توجیحات جو پیش کی گئیں, تو خان صاحب نے کہا یہ کس نے کرنا ہے, یہ میں نے کرنا ہے. تو پھر کچھ ڈیوٹیاں لگیں, اور خاص طور پر ILF کے جو نوجوان قیادت ہے, نوجوان جو وکلاء ہیں, ان کو یہ ڈیوٹیاں سونپی گئی ہیں. علی اعجاز بٹر صاحب ہیں, وہ ساؤتھ کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح نعیم حیدر پنجوتا ہیں, وہ سینٹرل پنجاب اور نارتھ پنجاب اور ساؤتھ کو بھی جو مختلف ڈسٹرکٹ بارز ہیں ان کو انہوں نے پرو ایکٹیو کیا ہوا ہے. KP میں قاضی انور صاحب دیکھ رہے ہیں. تو یہ سیالکوٹ بار کے صدر نے شمولیت بھی اختیار کی ہے, وہ چیئرمین PTI بیرسٹر گور صاحب. اچھا, وہ سابق نہیں ہے, وہ موجود ہے. تو پنجاب کے بارز کو پرو ایکٹیو کرنے کے لیے ILF لگی ہوئی ہے. ILF نے بڑے انتظامات کیے ہیں. کل وہ آج صبح وہ سرپرائز جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر ملے گا. اور دوسرا جو سرپرائز ہے وہ یہ ہے کہ جو سینئر وکلاء ہیں, منیر ملک صاحب, اور اس کے علاوہ فیصل صدیقی صاحب, حامد خان صاحب کا تو نام لے لیتے ہیں, ہم انتظار نہیں, وہ منیر ملک صاحب والا گروپ علیحدہ ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے. لیکن اچھا, یہ فیصل 2 تاریخ کو وہ 2 تاریخ کو جو ہے نا, وہ یعنی آج کے دن
آج وہ بھی اعلان کر سکتے ہیں وکلا کی تحریک کا. کیا ہوا ہے زبیر بھائی, انہوں نے پہلے کیا ہوا ہے, یہ خبر پہلے آئی تھی کہ دو کو اناؤنس کرنا ہے, دو کو انہوں نے اناؤنس کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ 4 تاریخ وہ بھی ڈی چوک پہنچ جائے یا وہ بھی جو بھی تاریخ دیں گے. البتہ یہ وہ فیصل صدیقی صاحب, صلاح الدین صاحب اور اپنا منیر ملک صاحب, یہ وہ وکلا ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں اور جو سینئر لائرز کی اس میں آتی ہے. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, جب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تھا, صدارتی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں, تو منیر ملک صاحب ان کے وکیل تھے. تو اب وہی منیر ملک صاحب انہوں نے واضح یہ کہہ دیا ہے کہ 26 اکتوبر کو ہمارا چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. تو یہ ایک سرپرائز وکلا کی طرف سے ہے. دوسرا جو بڑا سرپرائز قاضی فائز عیسیٰ کو آ سکتا ہے, جس کا آپشن موجود ہے, وہ ان کے جو اپنے برادر ججز ہیں ان کی طرف سے آ سکتا ہے. سپریم کورٹ کی جو 13 ججز ہیں, یہ آپشن ان کے پاس موجود ہے کہ جو سینئر 13 ججز ہیں, 13 میں سے 12 جو ججز ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ اور سینئر پیونی جج جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں, ان کو خط لکھیں اور کہیں کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو کنفلکٹ چل رہا ہے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر, اس کے اوپر فل کورٹ اجلاس بلایا جائے. اب وہ قاضی فائز عیسیٰ کو جب وہ خط لکھیں گے تو قاضی صاحب نے تو ماننا نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اس کا کوئی 15-20 نکاتی جواب لکھ کے جواب لکھ دیں گے, وہ تو کوئی مانیں گے نہیں. لیکن اس میں جو وہ ایڈریس کریں گے سینئر پیونی جج کو بھی, جسٹس منصور علی شاہ کو بھی. تو جب یہ 12 ججز, اور ممکن ہے کہ 12 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, یہ جب خط لکھیں گے تو پھر جسٹس منصور علی شاہ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ فل کورٹ کا اجلاس بلا سکتے ہیں. جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں فل کورٹ اجلاس بلانے کے حوالے سے, 1980 کے جو رولز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, اس کے مطابق کوئی یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ فل کورٹ کا اجلاس چیف جسٹس کال کرے گا یا کیسے کال کیا جائے گا, اس کا پروسیجر کیا ہوگا. یہ فل کورٹ اجلاس بلانے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے رولز مکمل طور پر کوئی بھی سینئر جج بلا سکتا ہے, مکمل طور پر خاموشی ہے. وہ کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ چیف جسٹس بلائے گا یا کوئی بھی بلائے گا. اب یہ آپشن موجود ہے, اس سے پہلے کہ ایک اور آرڈیننس آ جائے اور یہ آپشن بھی ختم کر دیا جائے, تو یہ میرے خیال سے کہ یہ فل کورٹ اجلاس بلا لیا جائے گا. اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ کے پاس جب وہ 12-13 ججز کا خط ہوگا, تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کی سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جو ججز ہوں گے, وہ جب یہ لکھیں گے کہ فل کورٹ کا اجلاس بلایا جائے, تو پھر وہ فل کورٹ اجلاس بلانے کے پابند بھی ہیں, ان کے پاس اختیار بھی ہیں. اور دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اوپر یہ تنقید کرتے تھے, اور یہ انہوں نے کریڈٹ لیا تھا کہ 3 سال تک فل کورٹ کا اجلاس نہیں بلایا. ماضی کے عمر عطا بندیال سے پہلے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے بھی نہیں بلایا تھا. تو قاضی فائز عیسیٰ نے آتے ہی یہ کریڈٹ لینا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے فل کورٹ اجلاس بلایا تھا. تو اب وہ فل کورٹ اجلاس بلانے کے اوپر وہ جو ججز ہیں وہ یاد کروائیں گے ان کو کہ قاضی صاحب جب آپ چیف جسٹس نہیں تھے, جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے تو اب آپ یہ لکھتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ خط کے اندر ان کا حوالہ بھی دے دیا. میں آپ سے یہ پوچھا سوال کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے سوال بھی ضمنی, میرا ایک سوال بھی ساتھ لے لیں. ضمنی کر سکتا ہوں میں؟ جی کریں. میرا سوال یہ ہے, اچھا یہ ضمنی کے اوپر میں اس کو تھوڑا سا کلیئر بھی کرتا ہوں. یہ ضمنی آپ ضمنی اس لیے بولتے ہیں کہ اکثر جج صاحب کسی پریس کانفرنس میں کوئی سوال کرتے ہیں تو رضوان صاحب کا آ جاتا ہے کہ ضرور کرتے ہیں. نہیں رضوان صاحب کا سوال آتا ہے کہ یہ ضمنی سوال بھی لے لیں. وہ جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ اگلا مطلب بھول جاتا ہے. اچھا میرا اسی کے پیچھے بھی بڑی ایک سٹوری ہے. جب عمران خان پریس کانفرنس کرتے تھے نا, تو اس وقت ظاہر کوشش ہوتی تھی, کم لوگ سوال کرتے تھے, تو ایک سوال کرتا تھا تو دوسرا کہتا تھا سر یہ ضمنی سوال شامل کر لیں. تو ضمنی پہ خان صاحب مسکرا کے یوں کہتے تھے ضمنی. اچھا میرا سوال آپ سے یہ ہے, اگر یہ جو جس طرح سے وکلا کا معاملہ ہے, اگر تو جو زبیر بھائی تعداد بتا رہے, دیکھیں تعداد میٹر کرتی ہے, ایسے معاملات میں تعداد میٹر کرتی ہے. اگر یہ تعداد جو وہی رہی جو کچھ 2-4 دن پہلے شرح دستور پر وکلا کی تعداد تھی, اس سے تو فرق نہیں پڑے گا, وہ سمبولک ہو سکتا ہے, اس سے کوئی پریشر نہیں پڑے گا, بلکہ وہ نقصان دہ ہوگا. تو کیا یہ والی جو کال ہے, اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے ہی وکلا کی کال ہوگی؟ کیونکہ وہ تو ابھی پھر اگر وہ کل نہیں شامل ہوتے, یہ منیر ملک صاحب, فیصل صاحب اور باقی لوگ جو نہیں شامل ہوتے, تو پھر یہ ڈائیورٹ نہیں ہو جائے گا کہ مطلب ڈیوائڈ آ جائے گی کہ مطلب وہ ابھی نہیں آئے پھر یہ وکلا ہے, تو مطلب یہ ایک کیوس کریٹ ہوگا. تو اس پر ذرا بتا دیجیے. جو عدلیہ کا اسٹرکچر ہے نا, اس کے اندر سینئر وکلا کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ جو منیر ملک ہیں, یہ حامد خان ہیں, یہ علی احمد کرد ہیں,
یا وہ مخدوم علی خان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو باقاعدہ جو بینچز ہیں وہ عدالتی معاونت کے لیے بلاتے ہیں کہ عدالت کی معاونت کے لیے یہ سینئر وکلاء ہیں. یہی منیر ملک اور مخدوم علی خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب عمران خان کے اوپر توہین عدالت کا کیس تھا تو عدالتی معاونت کے لیے بلایا گیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا یہ کیس بنتا نہیں ہے، اور وہ کیس ختم ہو گیا تھا. اچھا، یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ آج ہماری کچھ وکلاء سے جو سینئر وکلاء ہیں یا ان سے کچھ ہم نے پوچھا کہ یار آپ کر کیا رہے ہیں؟ وہی آپ والی بات ہے کہ قاضی صاحب چھکے چوکے مار رہے ہیں، کوئی فیلڈر نہیں ہے جو روکے یا بال روکنا انہوں نہیں ہے نا، پہلے تو وکلا کی ذمہ اور داری. یہی منیر ملک صاحب وہی ہیں جنہوں نے اس وقت وکلا تحریک کو، اعتزاز احسن صاحب تھے، منیر ملک صاحب تھے، علی احمد قر صاحب تھے، احمد خان تھے، جنہوں نے لیڈ کیا تھا. اچھا، اس میں آج فیصلہ کیا ہے نا قاضی فائز عیسیٰ نے، جو کمیٹی بنا کے اور نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا ہے، اس کے اوپر منیر ملک کا بڑا شدید رد عمل آیا ہے. میں وہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. وہ ہے تو انگریزی میں، لیکن یہ کہ اس کے اردو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جسٹس منیب اختر نے بینچ سے بیٹھنے سے ریکیوز نہیں کیا، ان کا یہ کہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف ایک کنڈیشنل اویلیبلٹی بتائی ہے، اور ساتھ نے یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس کیسے ان کو بینچ سے ریموو کر سکتے ہیں جو بینچ اس کمیٹی نے بنایا ہے جو ایک آرڈیننس کے تحت آئی ہے، اور اس آرڈیننس کی لیگلٹی جو ہے وہ ابھی تک ڈیفائن نہیں ہوئی. اور ساتھ انہوں نے لکھا ہے ٹوٹلی ڈسکسٹنگ. ٹھیک ہے، یہ منیر ملک صاحب کا رسپانس ہے. اب 2 تاریخ کو، جیسے زبیر صاحب کہہ رہے ہیں، 2 تاریخ کو سینئر وکیل فیصل صدیقی، منیر ملک، انہوں نے اناؤنس کرنا ہے. جو کل کا احتجاج ہو رہا ہے یہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کی سماعت ہوگی، باہر اگر کوئی 800 1000 1200 بندہ وکلا احتجاج کر رہے ہوں گے، اس کا ایک اثر ہوگا، لیکن جو اصل اثر ہوگا وہ ان سینئر وکلا کی طرف سے ہوگا، اور وہ کل چونکہ آج 2 تاریخ ہے اور اس میں ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ متوقع ہے. دوسری جو امپورٹنٹ بات جیسے انہوں نے کی کہ جی سپریم کورٹ کے ججز کر سکتے ہیں، اس میں ایک اور بات بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ابھی یہ جو معاملہ ہے نا، قاضی صاحب کو تو یہ ٹائم ملا ہے کہ انہوں نے جمعے تک اس معاملے کو کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ترمیم ہو جانی ہے، لیکن ابھی جمعے کے بعد تک بھی 25 تاریخ تک بہت سی اٹیمپٹس ہونی ہے. یہ اٹیمپٹ اگر نہیں بھی کامیاب چلتے رہیں گے، یہ سارا گیم پہ چلا جائے گا، اگر ہو سکتا ہے 25 اکتوبر کی رات تک جاری رہے گا. میں نے اس لیے کہا کہ یہ 24 دن جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. اچھا، یہ چونکہ ابھی وہاں پہ نمبرز کا معاملہ بھی آ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ نمبرز میں ان کو مشکلات ہوں، کیونکہ جو محسن نقوی والا میں بھی اس پر ڈسکس کرتا ہوں کہ مولانا کی ان سے ملاقات میں کیا ہوا ہے، لیکن یہ اٹیمپٹ ہوتی رہے گی. تو اس وجہ سے جو جہاں تک قاضی صاحب معاملے کو لے گئے ہیں نا، تو اب وکلا کے لیے بھی کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہ اس کو روکیں یا اس پہ اپنا کوئی نہ کوئی پوائنٹ دیں، جیسے منیر ملک صاحب دے چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل تھے منیر ملک صاحب، جو آج ان کے اس فیصلے کو ٹوٹلی ڈسکسٹنگ قرار دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ، اور وہ کل تک آ جائے گی اور آنی ہے، یہ تو ہم نے بتا دی ہے. دوسری بات یہ ہے جو مولانا فضل الرحمان، اچھا اس میں نہ دیکھیں، میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں زبیر صاحب، یہ پہلی بار ہوا ہے شاید، میں کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ جو طاقتور لوگ ہیں نا ان کو عادت تھی یہ، اب مسئلے کریٹ ہو گیا، اب مسئلے کریٹ ہو رہے ہیں. اس کی ریزنز کافی زیادہ ہیں، مطلب ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا سرپرائز اس موجودہ سینیریو میں دیا ہے نا، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیا ہے. اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ دوبارہ بھی محسن نقوی صاحب ملے ہیں جا کے، ان کو ہم نے پہلے بتایا تھا، مبارک دیا ہے، لیکن کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں. مجھے پتہ ہے، میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں، یہ جو آپ نے کہا نا یہ پہلے یوں چٹکی کے ساتھ سب کچھ ہو جاتا تھا، اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے نا وہ قیدی نمبر 804 ہے، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے بھی ان کے سامنے مزاحمت اس طریقے سے ٹف ٹائم نہیں دیا. بھٹو نے ٹف ٹائم دیا، وہ پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا. اس کے بعد جتنے بھی سیاستدان آئے ہیں ان کو یہی خوف تھا کہ مر جائیں گے، مار دیے جائیں گے. تو اس کے بعد کسی نے وہ ریزسٹنس شو ہی نہیں کی. بلاول بھٹو کہتے ہیں جی مجبوری ہے، حالانکہ بھٹو بھی ان کے کندھے پہ سوار ہو کے آیا تھا، یحییٰ خان کے ساتھ ساری چیزیں مل کر آیا تھا. شیخ مجیب کو جو مینڈیٹ دیا گیا تھا وہ مینڈیٹ کو روندا بھٹو کے ذریعے ہی تھا، لیکن اس کے بعد ریزسٹنس شو کی اور اس کے بعد اب وہ جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو کی مثال تمام لیڈرشپ کے سامنے تو کوئی مزاحمت کرتا ہی نہیں ہے. اب عمران خان نے جو مزاحمت کیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں رانا ثناءاللہ بھی مان رہا ہے، مولانا فضل الرحمان بھی عمران خان کی مزاحمت کے بعد کھڑے ہوئے ہیں، ورنہ مولانا بھی اب تک
کہاں سے لوگوں نے بھی اس چیز کو مانا کہ یار وہ نہیں گیا کہیں باہر یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. وہ اگر لندن سے اس نے اگر کال دی ہوتی نا تو لوگ باہر نہ آتے, کوئی اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے نہ آتا, کہتے یار اپنے خود لندن میں بیٹھا ہے اور ہمیں جو ہے کہتے جی. تو دیکھیں اب اس کا کریڈٹ بھی تو لے رہے ہیں نا خان صاحب. عمران خان جیل میں اپنے قیادت کو یہی کہتے ہیں نا کہ میں 1.5 سال سے جیل میں بیٹھا ہوں, تو تم لوگوں کو جیل کیا کہتی ہے؟ تو وہی بات ہے نا, لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آکسفورڈ کا پڑھا, ورلڈ کپ کا فاتح, شوکت خانم کا خالق, پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر, اگر وہ جیل میں پڑا ہے تو ہماری بھی تو کوئی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں. تو وہ جس جگہ پہ جا کے انہوں نے ریزسٹ کیا ہے یا ٹف ٹائم دیا ہے, اسی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا, جو اس ملاقات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, محسن نقوی صاحب گئے وہاں پہ, انہوں نے مولانا صاحب کو پھول شول پیش کیے, اور اس کے بعد وہ انہوں نے کہا کہ جی مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی وہ جو آپ آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں, ہم آپ کو بالکل آئینی ترمیم میں ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں آئینی ترمیم ہو, ہم آئینی عدالت کے قیام کے حامی ہیں, اور اس کے لیے جو آپ کا ڈرافٹ آیا تھا اس ڈرافٹ سے ہم اتفاق نہیں کرتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری جماعتیں مل کے اپنی اپنی تجاویز لے کے آئیں, اس پہ جو متفقہ تجاویز ہوں. اس ملک میں پہلے بھی 25 ترامیم ہوئی ہیں اور اس وہ متفقہ طور پر ہی ہوئی ہیں. اس میں کبھی بھی بہت میرے خیال میں 25 میں سے 22 ترامیم اس وقت ہوئی ہیں جب میجورٹی نہیں تھی, 2/3 میجورٹی نہیں تھی, تو یعنی اتفاق رائے سے ہوئی ہے. تو ہم اس کے تیار ہیں, ہمیں مسودے کے اوپر. تو محسن نقوی صاحب نے ان کو یہ کہا ہے کہ مولانا صاحب مسودہ وہی ہے جو پہلے تھا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ بات کیٹیگوریکلی انہوں نے ان کو بتا دی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں, آپ پلیز سپورٹ کریں ہمیں, اور ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اس کے بدلے آپ ہم سے جس طرح چاہتے ہیں, جو سپورٹ چاہتے ہیں, جو آپ آفر چاہتے ہیں, ہم آپ کو کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہماری طرف ہماری مجبور. محسن نقوی صاحب نے بھی بلاول کی طرح کہہ دیا ہے کہ اس کو اسی طرح پاس کرنا پڑے گا, یہ مجبوری ہے. اب آپ یہ سوچیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ, جب یہ مسودہ سامنے آیا تھا, زبیر صاحب نے بریک کیا تھا, اور اس مسودے کے اندر جو چیزیں تھیں کہ بالکل بنیادی انسانی حقوق ختم کر کے اس ملک کے اندر مارشل لا پلس نافذ کرنے کی تیاری تھی, اور مولانا فضل الرحمان آن ریکارڈ یہ پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ وہ مسودہ جو آیا تھا وہ آئینی ترمیم کا مسودہ نہیں تھا, وہ مارشل لا کا مسودہ تھا. اور محسن نقوی صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو گزشتہ رات ہونے والی ملاقات میں یہ کہا کہ مسودہ تو وہی ہوگا, تبدیلی اس کے اندر نہیں, مطلب چینجز نہیں ہوگی. مولانا نے کہا ہے کہ پھر تو مولانا کا سانس تو کلیئر ہے. محسن نقوی صاحب جن کے نمائندے ہیں, پہلے انہوں نے دھمکیاں لگا کر کوشش کی کہ مولانا صاحب کو منوا لیا جائے راؤنڈ 1 میں, وہ نہیں مانے. پھر ان کی منت سماجت شروع کر دی گئی ہے. اب محسن نقوی کو بھیجا ہے اور کہا ہے کہ سر مسودہ تو یہی ہے. اچھا, اس میں آپ اس میں دیکھیں وہ جو یعنی وہ آرٹیکل, وہ جو کابرہ مرزا بات کرتے رہے ہیں کہ آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 199 اس کا مطلب نہیں چینج ہو رہا. نہیں, اس کے یہ صرف آئینی عدالت تو نہیں ہے, صرف آئینی عدالت کے لیے ان کو کچھ زیادہ وہ نہیں ہے. زیادہ مسئلہ وہ ملٹری کورٹس, مسنگ پرسنز کا معاملہ, عمران خان کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل, آئینی عدالت, یہ ساری چیزیں جو ہے نیکسز ہے. ان میں سے ایک چیز بھی پیچھے اگر ہٹے گی نا تو وہ کمزور پڑیں گے. وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم یہ کروا دی جائے. جب یہ ہوگی تو دیکھیں ہمیشہ سے واردات کیا رہی ہے, واردات یہ رہی ہے کہ آپ کے سامنے وہ جب بھی آپ کو ہاتھ مروڑ کر سیاستدانوں کے, بیوروکریٹس کے, جب بھی وہ آپ سے کوئی کام کرواتے ہیں یا صحافیوں سے, وہ پہلا جب آپ سے کام کرواتے ہیں نا پھر ان کو عادت پڑ جاتی ہے. وہ پھر کہتے ہیں یہ ڈو مور, اب یہ مطالبہ ہے, اب یہ کرو, اب یہ کرو, اب یہ کرو. یہ اگر سیاستدان یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم مجبور ہیں, یہ جو بلاول مجبور ہے, چھوٹے زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب, یہ اگر مجبوری میں یہ آئینی ترمیم منظور کروائیں گے اور مولانا فضل الرحمان بھی اگر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں جو کہ ابھی تک نہیں مل رہے, تو یہ اگلی آئینی ترمیم بھی آنی پڑے گی, لائی جائے گی. اگلے سال ایک اور آئینی ترمیم بھی آئے گی, ایک اور بھی آئے گی, ایک اور بھی آئے گی. یہ خود جس شاخ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس شاخ کو یہ کاٹ رہے ہیں. تو ان سیاستدانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو عمران خان ڈی چوک پہنچنے کی کال دے رہے ہیں, یہ سیاستدانوں کو خود کہنا چاہیے یار پہنچو, کہ کسی طریقے سے روکو. ان کے ہاتھ پاؤں تو بندھے ہوئے ہیں, یہ پتہ نہیں. اچھا جی, میرے یہاں پہ ایک سوال ہے. وہ جو ہمارے کچھ دوست ہیں انہوں نے یہ خبریں چلائی تھیں کہ میاں صاحب نے جب مسودہ پڑھا تو وہ گاڑی میں بیٹھے واپس چلے گئے, تو اور اس مسودے سے دوبارہ لاہور سے آئیں گے ووٹ دیں گے. کیونکہ دیکھیں جب یہ مسودہ آیا نا, یہ ننگے ہوئے نا کہ یار ان کی اصلیت تو یہ ہے, تو اس کے بعد انہوں نے بیانیے بنائے, نون لیگ نے, پیپلز پارٹی نے, کہ یار یہ مسودہ نہیں ہے, یہ ہم اس کے اوپر ایگری نہیں ہے, ہم تھوڑے سے جمہوری ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں بنیادی حقوق ختم ہو جائیں. ہون دسو اب کون ایگری ہے؟ میاں صاحب جب واپس آئے تھے نا تو ان کو جو مسودہ دیا گیا تھا عدالتی فیصلوں سے ریلیف کی صورت میں,
اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہون جو کچھ مرضی ہے میرے تو کرا لو, میں نے ہون کبوتر ہی اڑاڑے ہیں. لیکن وہ اب کبوتر ہی اڑا رہے ہیں, باقی آئین جمہوریت قانون ختم. انہوں نے نا آن اے ویری لائٹر نوٹ جدوں انہوں نے عرفان صدیقی صاحب کیا نا عرفان صدیقی صاحب جب ان کے بارے میں بولتے ہیں نا ہر 15-20 دن کے بعد کہ میاں صاحب ہن متحرک ہون لگے نے, مینوں نا وہ چک 567 لگا پیٹر یاد آ جاندا جہدے بارے چ نا وہ گاما کہندا کہ بس پیٹر سٹارٹ کرن لگا, بس پیٹر سٹارٹ کرن لگا. وہ ایک بڑی بات ہے, میں پھر کبھی سناؤں گا تو مجھے پیٹر یاد آ جائے کہ میاں صاحب نے انہوں نے پیٹر بناتا ہے بس سٹارٹ کرن لگے ہیں, میاں صاحب متحرک ہون لگے, سٹارٹ نہیں ہو رہے میاں صاحب. اصل پتہ کیوں نہیں ہو رہے, وہ میاں صاحب دا بھی مسئلہ ہے نا. میاں صاحب اصل انہوں کی طبیعت پھر خراب ہے, تھوڑا کوئی پتہ لگا ہے کہ وہ جانا چاہ رہے ہیں اور وہ جانے کوئی نہیں دے رہا, جانا چاہ رہے ہیں لیکن انہوں نے جان کوئی نہیں دے رہا. لیکن یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ابھی جماعت اسلامی والوں سے بھی ذرا لاسٹ میں تھوڑی سی اس پہ کہ وہ ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے, اس پر بھی کامنٹ دنیا جڑی ہے نا ایک پاسے ہوئے گی, انہاں دا کوئی پتہ نہیں چل رہا. اس سارے فیاسکو میں یہ سارا اتنا بڑا بحران ہے, جماعت اسلامی کا کوئی سٹیٹمنٹ آپ کو نظر آئی ہے؟ نہیں, وہ حافظ نعیم الرحمان نے اس کے اوپر ایک کامنٹ کیا ہے اور آج وہ پی ٹی آئی کے ساتھ خیبر پختونخوا. اچھا یہ میٹنگ نا وہ میرے خیال میں وہ جو ڈاکٹر اتنا پاری کمنٹ ہے کہ آئینی ترمیم ہی رک گئی. نہیں زبیر بھائی, یہ نا وہ ڈاکٹر عارف الوی کی جو منصورے میں ملاقات ہوئی تھی نا, منصورہ میں ان کی قیادت کے ساتھ, تو یہ آج اس ملاقات کا فالو اپ ہے. دیکھیں اور جماعت اسلامی خود آئی ہے نا کے پی ہاؤس میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے, رابطہ بھی انہوں نے کیا, تو ظاہری بات ہے انہوں نے بھی اسی نظام میں رہنا نا, تو ہو سکتا ہے. اچھا اس میں دو چیزیں ہیں, وہ میرے پاس انفارمیشن تھی, اچھا ہو گیا کہ آپ نے بات دلا دی, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ مطلب اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. جو ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے یہ سارا کام شروع کیا نا, ایک ڈاکٹر عارف الوی اور دوسرے سلمان اکرم راجہ, مولانا فضل الرحمان بھی ان سے بڑے امپریس ہیں اور حافظ نعیم بھی ان دونوں سے بڑے امپریس ہیں. تو عارف الوی کی وجہ سے یہ تھوڑا سا جو گیپ ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے. اور جو سلمان اکرم راجہ, جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ سلمان اکرم راجہ کی مسلسل میٹنگز ہوئی ہیں مولانا کے ساتھ, تو یہ صورتحال سلمان اکرم راجہ کی یہ کوشش ہے کہ مولانا جو ہے نا وہ ہماری تحریک کا حصہ بن جائے, تحریک کا حصہ بنے. اس کے اوپر سرسری سی ڈسکشن ہوئی تھی, تو اس کے اوپر مولانا نے یہ کہا تھا کہ ہم آلریڈی تحریک میں نکل چکے ہیں, ہم اپنے جلسے جلوس کر رہے ہیں, لیکن وہ فائنل کال میں اب ان کی شمولیت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے, ابھی اس پہ کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. لیکن مزاحمت کی انہوں نے بات کی ہے, اور اس دن بھی انہوں نے پشاور میں پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں اسمبلیوں سے باہر رکھیں گے تو پھر ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, اور جب ہم سڑکوں پہ نکلیں گے تو عمران خان والی بات نہیں کی کہ میں پھر خطرناک ہو جاؤں گا. تو وہ اپنی طرف سے وہ کر رہے ہیں اپنا, ان کی جس حد تک وہ وائلنس کوشش ہی ہے نا, وہ اپنا کر رہے ہیں. بہرحال یہ پروڈیوسر صاحب آگے 2-3 چیزیں تھیں, پروڈیوسر صاحب آگے نے کامنٹس دیکھ لیں, 1-2 پڑھ لیں یار, 1-2 کیوں پڑھیں, پروڈیوسر صاحب اتھوں انج ویکھ دے نے جیویں کمنٹس جو ہے نا وہ جگر مانگ بیٹھے ہیں نا. پچھلی ویڈیو کے کمنٹس ہم اگلے دن پڑھ لیں گے, اکٹھے پڑھ لیتے ہیں, ایک زیادہ پڑھ لیں گے, وہ بار بار ادھر گھوم رہے ہیں. اور پروڈیوسر صاحب کے لیے آپ لوگوں نے پروڈیوسر صاحب کے لیے لازمی کمنٹس کرنا ہے, کمنٹ ضرور کیجیے گا یار, ظالم کے خلاف بولیں, آواز ضرور اٹھائیں. میں نا یہ اینڈ کرنے سے پہلے نا زبیر بھائی نے بات کی نا کہ یہ لوگ اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس کے اوپر یہ خود بیٹھے ہوئے ہیں, تو مجھے نا وہ ہمارے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں خالد محمود صاحب, ایکسپریس ٹی وی سے وابستہ ہیں, ان کی بات ایک یاد آ گئی. انہوں نے کہا کہ جو پرندے ہوتے ہیں نا وہ شاخوں کے کٹنے کا ان کو پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ ان کو اپنے پروں کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے. تو انہیں بھی چاہیے کہ انہیں اپنی پروں کی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے. 8 فروری کا ہو گیا اندازہ, اور کی کرنا نہیں, آگے بھی ہوتا جائے گا نا, تو آگے بھی جو انفارمیشن آئے گی آپ کو بتائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.